Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am here with more stories. The Lion and the Fox. The lion announced that he was very sick and asked the animals to come and see him one last time. ایک شیر تھا، اس نے اعلان کیا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور اس نے تمام جانوروں کو کہا کہ وہ آئیں اور اس سے لاسٹ ٹائم یعنی آخری دفعہ مل لیں. So the goat went into the lion's cave and stayed there visiting for a long time. تو گوٹ یعنی بکری اندر چلی گئی لائن کے کیو میں یعنی شیر کی غار میں. اینڈ اسٹیڈ دیئر اور وہاں پر وہ ٹھہری رہی. وزٹنگ فار اے لانگ ٹائم کافی دیر تک. دین شیپ وینٹ ان پھر جو ہے ایک بھیڑ اندر چلی گئی. بیفور شی کیم آؤٹ اس کے واپس باہر آنے سے پہلے. دا کاف آلسو وینٹ انٹو دا کیو ٹو وزٹ دا لائن. کاف ہوتا ہے کاؤ کا بیبی، ٹھیک ہے، بچڑا. تو وہ اندر چلا گیا کیو میں، غار میں، ٹو وزٹ دا لائن شیر کو ملنے کے لیے. بٹ سون دا لائن سیمڈ ٹو بی فیلنگ بیٹر لیکن جلد ہی لائن کو لگا کہ وہ بہت بہتر فیل کر رہا ہے. ان کیم ٹو دا فرنٹ آف ہز کیو تو وہ اپنے کیو کے باہر آ گیا. دا لائن سا دا فاکس تو شیر نے فاکس کو یعنی لومڑی کو دیکھا. who had been waiting outside for some time جو کافی دیر سے باہر انتظار کر رہی تھی. why do you not come to pay your respect to me said the lion to the fox. تو فاکس کو لائن نے کہا کہ آپ کیوں اندر نہیں آئیں مجھے رسپیکٹ یعنی میرے احترام کے لیے. پلیز ایکسکیوز می said the fox. لومڑی نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے. بٹ آئی نوٹس لیکن میں نے یہ نوٹس کیا all of the animals that have already come in to visit you. I see many hoof marks going in but I see none coming out. میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ تمام اینیمل جو کہ اندر گئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے میں ان کے بہت سی ہوف مارکس یعنی قدموں کے نشانات دیکھ رہی ہوں. گوئنگ ان جو اندر جا رہے ہیں. بٹ آئی سی نن لیکن میں کسی کو دیکھتی نہیں ہوں. کمنگ آؤٹ جو باہر آ رہا ہے. انٹل دا اینیملز دیٹ ہیو انٹرڈ یور کیو کم آؤٹ اگین آئی پریفر ٹو ریمین ان دا اوپن ایئر. جب تک کہ تمام اینیملز جو اندر گئے ہیں غار میں باہر نہیں آ جاتے میں باہر رہنا ہی پسند کرتی ہوں یعنی اوپن ایئر میں یعنی کھلی ہوا میں. اٹ از ایزیئر ٹو گیٹ انٹو دا اینیمیز ٹریپ دین آؤٹ اگین. اس کا کیا لیسن ہے، مورل لیسن، کہ یہ تو بہت آسان ہے کہ آپ شیطان کے جال میں پھنس جائیں اور باہر نکلنا تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو لومڑی نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی حکمت عملی اختیار کی. سو یہ ہم نے لائن اور فاکس کی کنورسیشن سے سیکھا. لیٹ اس ڈو اندر اسٹوری. دا اینٹ اینڈ دا گراس ہاپر. ایک چونٹی اور ایک ٹڈی ان کا مکالمہ ہے. ان اے فیلڈ ایک کھیت میں. ون سمرز ڈے ایک گرمی کے دن. اے گراس ہاپر واز ہاپنگ اباؤٹ چرپنگ اینڈ سنگنگ ٹو اٹس ہارٹس کنٹینٹ. تو ایک ٹڈی جو ہے وہ چہل قدمی کر رہی تھی، گانے گا رہی تھی اپنے پورے دل کے شوق سے. این اینٹ پاسڈ بائی. ایک چونٹی پاس سے گزری. بیئرنگ along with great effort an ear of corn he was taking to the nest. وہ بہت زیادہ اس نے اپنے کندھوں کے اوپر ایک کارن کے بہت زیادہ سے وہ پیسز اٹھائے ہوئے تھے. Why not come and chat with me said the grasshopper. ٹیڈی نے کہا کہ آپ کیوں میرے پاس نہیں آتی اور مجھ سے باتیں نہیں کرتی. Instead of toiling and moiling away اور اتنی مشقت کرنے کے بجائے I am helping to lay up food for the winter said the ant. اینٹ نے کہا کہ میں کوشش کر رہی ہوں، ہیلپ کر رہی ہوں، مدد کر رہی ہوں کہ میں سردی کے لیے اپنے لیے فوڈ رکھ لوں. اینٹ نے جواب دیا. اینڈ ریکمینڈ یو اور میں آپ کو بھی مشورہ دیتی ہوں ٹو ڈو دا سیم کہ آپ ایسا ہی کریں. وائی بادر اباؤٹ ونٹر کیوں پریشان ہو ونٹر کے لیے. سیٹ دا گراس ہاپر نے کہا. وی ہیو گاٹ پلینٹی آف فوڈ ایٹ پریزنٹ
ہمارے پاس بہت سا کھانا ہے ابھی تو اس حال میں. But the ant went on its way and continued its toil. لیکن چونٹی اپنے راستے پر گئی اور اپنا کام محنت مشقت سے کرنے لگی. When the winter came, the grasshopper found itself dying of hunger. جب سردی آ گئی تو ٹڈی نے اپنے آپ کو ایسے پایا کہ وہ بھوک سے مرنے والی ہے. While it saw the ants distributing every day corn and grain from the store they had collected in the summer. لیکن جب اس نے دیکھا کہ اینٹس یعنی چونٹیاں ڈسٹریبیوٹ وہ تقسیم کر رہی ہیں ایوری ڈے ہر دن کارن اور گرین اناج فرام دا اسٹورز ان اسٹورز سے دے ہیڈ کلیکٹڈ ان دا سمر انہوں نے جو کہ سمر میں جمع کیے تھے. دین دا گراس ہاپر نیو پھر ٹڈی نے جان لیا. مورل ورک ٹوڈے آج کام کرو اینڈ یو کین ریپ دا بینیفٹس ٹمارو تو آپ اس کا بینیفٹ اس کا فائدہ کل لے سکتے ہیں. تو یہ ہم نے سیکھا کہ اینٹ نے ہارڈ ورک سے اپنے لیے مشکل وقت کا سامان کیا جبکہ گراس ہاپر نے سارا ٹائم لیزینس میں ویسٹ کیا. تو وی شوڈنٹ بی لیزی ان آر لائف, وی شوڈ بی ہارڈ ورکنگ لائک این اینٹ. دا ہیئر اینڈ دا ٹورٹائز. ایک خرگوش اور ایک جو ہے وہ ہم جانتے ہیں ٹورٹائز کو. There once was a speedy hare who bragged about how fast he could run. ایک دفعہ ایک خرگوش جو ہے بہت تیز رفتار تھا اور وہ سارا وقت اپنی جو ہے تیز رفتاری پر شیخیاں بگاڑتا تھا. Tired of hearing him boast, the tortoise challenged him to a race. سارے روز اس کی شیخیاں کو سنتے سنتے ٹورٹائز نے یعنی ایک کچھوے نے چیلنج کیا اس کو ایک ریس کے لیے. All the animals in the forest gathered to watch. جتنے بھی جنگل میں اینیملز تھے وہ اکٹھے ہو گئے کہ دیکھیں. The hare ran down the road for a while and paused to rest. ہیئر تو ہے وہ جو خرگوش جو ہے وہ سڑک پر دوڑا کچھ دیر تک اور پھر اس کے بعد وہ رک گیا آرام کرنے کے لیے. He looked back at the tortoise. اس نے پیچھے کچھوے کی طرف دیکھا and cried out اور چیخنے لگا. How do you expect to win this race? تم کیسے توقع کر سکتے ہو اس ریس کو جیتنے کی. When you are walking alone at your slow pace. اور کہا کہ جب تم اتنا آہستہ رفتار سے چل رہے ہو تو تم کیسے جیت سکتے ہو. The hare stretched himself out alongside the road and fell asleep. تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو ہے اپنے پاس روڈ سے سائڈ پہ گیا اور آرام سے سو گیا. تھنکنگ سوچتے ہوئے دیر از پلینٹی آف ٹائم ٹو ریلیکس. آرام کرنے کے لیے بہت ٹائم ہے. دا ٹورٹائز واکڈ اینڈ واکڈ. کچھوا چلتا رہا اور چلتا رہا. نیور ایور اسٹاپنگ انٹل ہی کیم ٹو دا فنش لائن. بالکل بھی ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکا یہاں تک کہ وہ فنش لائن تک پہنچ گیا. The animals who were watching cheered so loudly for tortoise. جو اینیملز دیکھ رہے تھے وہ ٹورٹائز کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کلیپنگ کی. That they woke up hare کہ انہوں نے خرگوش کو جگا دیا. The hare stretched and yawned. ہیئر نے جو ہے اپنے کندھے اچکائے اینڈ یارنڈ اور جمائیاں لی اینڈ بیگین ٹو رن اگین اور دوبارہ سے بھاگنا شروع کیا. بٹ اٹ واز ٹو لیٹ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی. ٹورٹائز واز آلریڈی اوور دا لائن اور کچھوا جو ہے وہ پہلے سے ہی اس لائن پر تھا. مورل سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. اگر آپ سلو ہیں آہستہ ہیں لیکن مسلسل کام کر رہے ہیں اسٹیڈی ہیں یعنی کنسسٹنٹلی کام کر رہے ہیں تو آپ ریس کو جیت سکتے ہیں. سو دس واز اباؤٹ دا ہیئر اینڈ ٹورٹائز. دا فالس ہیومن بلیف. لانگ اگو اے مین وینٹ ٹو سی دا سرکس شو. بہت پرانی بات ہے کہ ایک شخص سرکس شو دیکھنے گیا. بیفور دا شو بگین. شو کے شروع ہونے سے پہلے ہی سا اس نے دیکھا that a lot of elephants were held by only a small rope tied to their front leg. تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے جو ایلیفینٹس ہیں یعنی ہاتھی انہیں باندھا گیا ہے صرف ایک چھوٹی سی رسی سے جو کہ ان کی فرنٹ لیگ یعنی آگے والی ٹانگ کے ساتھ بندھی ہے. The man suddenly stopped. وہ شخص اچانک سے رک گیا. Confused by the fact. اس بات پہ وہ پریشان تھا اس حقیقت سے کافی پریشان تھا
that such huge creatures were being held by such a thin yet small rope, کہ کیسے اتنے بڑی مخلوق جو ہے اتنی ہلکی سی چھوٹی سی رسی سے بندھی ہے. There were no chains and no cages. وہاں پر تو کوئی کسی قسم کی ہتھکڑیاں اور پنجرے نہیں تھے. It was obvious. یہ یقین تھا that the elephants could break away the ropes at any time from their bonds, but for some reason were not even trying. اور یہ بالکل واضح تھا کہ ایلیفینٹس یعنی کہ جو ہاتھی ہیں روپس کو کسی بھی وقت جو ہے توڑ سکتے تھے اپنے جگہوں سے، لیکن کسی وجہ سے وہ کوشش ہی نہیں کر رہے تھے. The man saw the elephant's trainer. اور اس شخص نے دیکھا کہ ایلیفینٹ کا جو ٹرینر ہے اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو ایلیفینٹس، وہ ایلیفینٹس کے پاس ہی کھڑا ہے. He was curious to know. وہ جاننے کے لیے بہت تجسس میں آ گیا. Why the elephants were not trying to escape from here. کہ کیوں ایلیفینٹس یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہے. To this, the trainer told him that they were like this since the time they were very young. تو ٹرینر نے انہیں بتایا کہ وہ تو اسی طرح ہیں اس وقت سے جب سے وہ چھوٹے تھے. At that time, اس ٹائم it was enough to hold them. یہ ان کو پکڑنے کے لیے کافی ہوتا تھا. As they grew up, جیسے وہ بڑے ہوئے, they were conditioned to believe they couldn't break away. اور وہ جو ہے کنڈیشن ہو گئے، یعنی ان کے اندر یہ بات پکی ہو گئی اس بیلیف کے ساتھ کہ وہ توڑ نہیں سکتے. They believed the rope could still hold them. اور انہیں ابھی بھی یہ یقین تھا کہ یہ روپ جو ہے، یہ رسی ابھی بھی انہیں پکڑ سکتی ہے. On hearing this, یہ سنتے ہی the man was completely shocked. اور یہ انسان جو ہے، وہ جو انسان آیا تھا وہ بہت صدمے میں چلا گیا. He was looking at the elephants in a pity. اور وہ ایلیفینٹس کو ایک ترس والی نگاہ سے، رحم سے دیکھنے لگا. And he went away from here. اور وہ وہاں سے چلا گیا. اسی طرح ہمارے بھی ہیومن بیلیفس ہیں جن پر ہم پکے جڑے ہوتے ہیں. بعض بیلیفس بہت فالز ہوتے ہیں لیکن ہم ان پہ پکے جڑے رہتے ہیں اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو ہمیں فالس بیلیفس کو اپنی لائف سے ریموو کر دینا چاہیے. The farmer and the crane. There was a farmer who was very worried about his crop getting eaten by the birds. اچھا، ایک سارس تھا اور ایک کسان، ٹھیک ہے، اور کسان جو ہے بہت زیادہ پریشان تھا کہ اس کی جو فصل ہے وہ پرندے جو ہیں وہ کھا لیتے ہیں. So he laid a trap for the birds. تو اس نے پرندوں کے لیے ایک جال بچھا دیا. Next day he managed to catch a flock of the birds. تو اگلے دن اس نے کوشش کی کہ مینیج کر لیا، انتظام کر لیا کہ اس نے جو ہے ایک برڈس کے گروہ کو پکڑ لیا. A crane also got trapped in the net. تو بیچ میں ایک سارس بھی جو ہے وہ پھنس گیا. The crane pleaded with the farmer for his freedom. تو فارمر سے کرین نے، سارس نے التجا کی. pleaded یعنی التجا کی for his freedom، اپنی آزادی کے لیے. The farmer retorted. فارمر نے جواب دیا، You have been found in the company of these birds. آپ انہی برڈس کی کمپنی میں ملے ہیں. who were eating my seeds. جو میرے بیج کھا رہے تھے. So I will not spare you. اور تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. Moral of the story. Bad company is harmful. یعنی جو بھی آپ کی بری کمپنی ہوگی اس سے آپ کو نقصان ہوگا، وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو کرین سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ وہ برڈس کی کمپنی میں تھا تو اس نے فائدہ اٹھانے کی بجائے نقصان اٹھایا اور لائف کے لینے کے دینے پڑ گئے. تو ہمیں بھی اپنی کمپنی کو دیکھنا چاہیے. Belling the cat. The mice once called a meeting to decide on a plan to free themselves of their enemy the cat. ایک دفعہ چوہوں نے ایک میٹنگ، اجلاس بلایا تاکہ وہ ایک فیصلہ کر سکیں کہ کیسے اپنے دشمن اینیمی سے، کیٹ سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. At least they wished to find some way of knowing when she was coming, so they might have
time to run away. کم از کم یہ خواہش تو وہ رکھتے تھے کہ کچھ ان کو راستہ مل جائے کہ پتہ چل سکے کہ کب وہ آ رہی ہے تاکہ وہ بھاگ سکیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم بھی ہو. Indeed, حقیقت میں something had to be done. کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تھا. For they lived in such constant fear of her claws that they hardly dared stir from their dens by night or day. کیونکہ وہ اس مشکل خوف میں جی رہے تھے کہ اس کے پنجوں کے کلاس پنجے تاکہ وہ زندگی کسی بھی وقت ان کے گھروں میں اب ان کے جو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بل ہوتے تھے ان میں وہ اپنے پنجے گھسا کر ان کو پکڑ لیتی تھی رات کو یا دن میں. Many plans were discussed. بہت سے منصوبوں پر سوچا گیا but none of them was thought good enough. لیکن ان میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں لگا. At last a very young mouse got up and said. آخر کار ایک بہت چھوٹا سا ماؤس اٹھا اور اس نے کہا I have a plan that seems very simple. میرے پاس ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے جو بہت آسان لگتا ہے، سادہ لگتا ہے but I know لیکن میں جانتا ہوں it will be successful کہ یہ کامیاب ہوگا. All we have to do is to hang a bell about the cat's neck. ہمیں سب سے زیادہ جو کچھ کرنا ہوگا کہ ہم ایک جو ہے بیل، ایک گھنٹی کیٹ کی یعنی بلی کے گلے میں باندھ دیں. When we hear the bell جب ہم بیل سنیں گے ringing جب وہ بج رہی ہو we will know immediately ہم فوراً سے جان لیں گے that our enemy is coming کہ ہمارا دشمن آ رہا ہے. All the mice were much surprised that they had not thought of such a plan before. تمام کے تمام مائز جو ہیں وہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ انہوں نے ایسا پلان کیوں نہیں سوچا پہلے. But in the midst of the rejoicing over their good fortune an old mouse arose and said. ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے اپنی اچھی قسمت پر کہ ایک بوڑھا چوہا اٹھا اور کہنے لگا I will say that the plan of the young mouse is very good. میں تو یہ کہوں گا کہ ینگ ماؤس یہ جو کم عمر ماؤس ہے اس کا پلان تو بہت اچھا ہے. But let me ask one question. لیکن ایک کوشچن مجھے پوچھنے دیں. Who will bell the cat? کیٹ کو کے گلے میں بیل کون باندھے گا. It is one thing to say that something should be done but quite a different matter to do it. لیکن ایک چیز تو کہنے کی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے لیکن different matter تو ہو سکتا کرنا چاہیے. بیلنگ دا کیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کوئی بھی ہم جب مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کہ اس مشکل مسئلے کو حل کیسے کیا جائے گا. کون اس مشکل مسئلے کی ذمہ داری لے گا کہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے اور اس میں مطلب یہ کہ اس میں جان بھی جانے کا خطرہ ہے. تو یہ بیلنگ دا کیٹ یہ ایک بہت اچھی سٹوری ہے جو کہ ہم اردو میں بھی پڑھ چکے ہیں. دا لاسٹ اسٹوری دا ملک میڈ اینڈ ہر پیل. ایک جو ہے وہ عورت جو کہ دودھ اٹھاتی تھی اور ساتھ تھی اس کی بالٹی. پیٹی دا ملک میڈ واز گوئنگ ٹو مارکیٹ کیرنگ ہر ملک ان اے پیل آن ہر ہیڈ. پیٹی جو ملک میڈ تھی اور وہ ملک کو اپنے سر پر اٹھا کر بالٹی میں جا رہی تھی مارکیٹ کی طرف. As she went along جیسے وہ آگے آگے جانے لگی she began calculating what she would do with the money she would get for the milk. اور وہ کیلکولیٹ کرنے لگی، وہ حساب کتاب کرنے لگی راستے میں کہ جو پیسے اسے ملیں گے ملک سے ان کا وہ کیا کرے گی. I'll buy some fowls from Farmer Brown. میں کچھ جو ہے پرندے خرید لوں گی فارمر براؤن سے اس نے کہا. And they will lay eggs each morning. اور وہ ہر صبح انڈے دیں گے. Which I will sell to the parson's wife. جو میں پارسن وائف کو بیچ دوں گی. With the money that I get from the sale of these eggs, I'll buy myself a new dimity frock and a cheap hat. And when I go to market, won't all the young men come up and speak to me. اور کیا ہے کہ وہ میں بیچنے کے بعد انڈے بیچنے کے بعد جو پیسے مجھے ملیں گے میں اس سے اپنے لیے بہت خوبصورت سا فراک خرید لوں گی اور جب میں مارکیٹ جا رہی ہوں گی تمام ینگ مین آئیں گے اور مجھے کہیں گے پالی شاہ ول بی سو جیلس بٹ آئی ڈونٹ کیئر. پالی شاہ تو بہت زیادہ حسد میں مبتلا ہوگی لیکن میں پرواہ نہیں کروں گی. آئی شل جسٹ لک ایٹ ہر. میں تو صرف اور صرف اس کو دیکھوں گی. اینڈ ٹاس مائی ہیڈ لائک دس. اور میں اپنا سر ایسے ہلاؤں گی.
As she spoke that, جیسے ہی وہ ایسے کہتی ہے کہنے لگی, she tossed her head back, اس نے اپنا سر پیچھے ہلایا, and the pail fell off it, اور کیا ہوا, بالٹی گر گئی. And all the milk was spilled, اور تمام کا تمام دودھ گر گیا. Moral, اس کا نتیجہ کیا ہوا, do not count your chickens before they are hatched. جب تک تدبیر آپ نے مکمل نہ کر لی ہو تو آپ نتیجے پہ غور نہ کریں, یعنی اپنے چکنز کو اس وقت تک کاؤنٹ نہ کریں جب تک کہ وہ ہیش نہ ہو گئے ہوں, اچھی طرح سے پک نہ گئے ہوں. تو وی ہیو ڈن آل دیز اسٹوریز, ہوپ یو ول ہیو انڈرسٹوڈ دیم. Remember that you have to just subscribe my channel and like it, comment on it, share my videos. See you next time. Allah Hafiz.